عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کی پارٹی کے ہیں خواجہ آصف صاحب جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس وقت بڑی ہلچل مچا دی ہے اس بیان نے، تو وہ جو اشارے دے رہے ہیں یا جو وہ آئینی ٹوٹ پھوٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے؟ بہت شکریہ صدف، اور آپ کو اور اشفاق کو آج کے پروگرام کی بہت مبارک. اللہ کرے کہ یہ 2 گھنٹے آپ کے بہت اچھے گزرے اور ہمارے بھی اچھے گزرے جو آپ کے ساتھ چند لمحے گزرنے ہیں. میں نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی، میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں یہی کہنا چاہیے اور یہی ان کا نقطۂ نظر ہونا چاہیے ایک پارٹی کے لائلسٹ کے طور پر، اس کے ایڈوکیٹ کے طور پر. جہاں تک خواجہ صاحب کی بات کا تعلق ہے، خواجہ صاحب کوئی نووارد نہیں ہے سیاست کے میدان میں. ان کا ایک وسیع کیریئر ہے، متعدد بار نیشنل اسمبلی میں آئے، وزیر رہے، آج بھی وزیر ہیں اور بڑے امپورٹنٹ وزراء میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے دکھائی دیتا ہے یا نظر آتا ہے میلٹ ڈاؤن، کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نظر آتا ہے. وہ جب نظر آتا کہتے ہیں تو وہ کوئی خبر نہیں دے رہے ہوتے، کوئی انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے، وہ اپنا ایک اندازہ، اپنا ایک تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور حالات و واقعات کو دیکھ کے، اور اس تجزیے کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ محرکات ہوتی ہیں. ایسے ہوا میں تیر نہیں چلایا انہوں نے. وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے صدف اور اشفاق، یہ دیکھیے کہ ملک بحرانوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں جب ادارے، جو مؤثر ادارے اپنے دائرہ کار کا تعین نہیں کر پاتے یا وہ فرائض بخوبی سر انجام نہیں دے پاتے جو ان کے حوالے کیے جاتے ہیں. اب ان کو شکایت ہے الیکشن کمیشن سے، شکایت ہے، ہوگی، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی کوتاہیاں ہوں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا ادارہ اس حوالے سے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی اگر ہم بات کریں تو وہ عدالت ہوتی ہے. اور اسی لیے چرچل نے کہا تھا جنگ عظیم میں بھی کہ اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے فیصلے صادر کر رہی ہیں یا وہ قانون سے ماورا ہیں اور آئین سے ماورا ہیں. جیسے یہ ریسنٹ فیصلہ ہے، اس کی آئین اور قانون میں کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ آئین کے آرٹیکلز دیکھیے. ابھی آپ نے اشفاق بات کی الیکٹورل ریفارمز کی. 2015 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو ایک کمیٹی بنی اکراس دی بورڈ، اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اور پی ٹی آئی نے بڑا رول پلے کیا. 20 ترامیم پیش کی اور پوری 118 میٹنگز ہوئی اس کی. 118 میٹنگز کے بعد وہ بڑا ایک عظیم مسودہ تیار ہوا. الیکشن کے حوالے سے 9-10 قوانین کو ضم کر دیا گیا، اور ایک دستاویز جسے ہم الیکشن ایکٹ 2017 کہتے ہیں وہ نافذ ہو گیا. اب نہ اس الیکشن 217، ہمارا آئین کیا کہہ رہا ہے، ہمارا قانون کیا کہہ رہا ہے، الیکشن ایکٹ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ ایک آزاد رکن جب اسمبلی میں حلف اٹھا لے گا تو اس کو 3 دن ملیں گے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لے. جب وہ جوائن کر لے گا ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا کہ یہ اب پی ایم ایل این کا رکن ہے، یہ پی ٹی آئی کا رکن ہے، یہ پیپلز پارٹی کا رکن ہے، اور وہ وہی پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا ہی رکن منتخب تصور ہوگا. یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے. تمام آزاد ارکان اپنی آزادانہ مرضی سے ایک پارٹی جوائن کر چکے. یہاں آئین خاموش ہو جاتا ہے کہ کیا کسی ایسے شخص کو جو ایک پارٹی جوائن کر چکا ہو، حلف نامہ داخل کر چکا ہو، اسے یہ اجازت ہے کہ وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے ایک اور پارٹی میں چلا جائے؟ آئین یہ اجازت نہیں دیتا، قانون یہ اجازت نہیں دیتا. اگر فیصلے نے تو پارلیمانی پارٹی قرار دے دیا نا پی ٹی آئی کو، اس بنیاد پہ عدالت کا یہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن اس میں ایک پہلو ہے عرفان صاحب، آپ نے جو حوالہ دیا نا وہ آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دیا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آئین کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ فوقیت حاصل ہے کسی بھی ایکٹ پہ، کسی بھی قانون پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے پاس یہ اختیار ہے آئین کی تشریح کا، اور پھر سپریم کورٹ کے جو فیصلے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ایک طرح سے ایک نظیر قانون کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور آگے ان فیصلوں کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک نقطہ نظر جو اور بھی ہمارے نون لیگ کے دوست وہ اختیار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، تو اس کے اندر بھی اس کو انہوں نے کور کیا ہے کمپلیٹ جسٹس، ایبسولوٹ جسٹس کی باسکٹ کے نیچے. سو ڈو یو ڈس ایگری ود دیٹ؟ I totally disagree with that.
یہ جو ٹوٹل جسٹس کا تصور ہے یہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس ایک ریٹن تحریری آئین اپنے شوشوں کے ساتھ، اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنے کاموں کے ساتھ، اپنے فل سٹاپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اب عدالت اس کی تشریح یا تعبیر اس وقت کرتی ہے جب وہ تشریح طلب ہوتا ہے، جب وہ تعبیر طلب ہوتا ہے، جب وہ شیشے کی طرح واضح ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ جو شخص اپنی پارٹی لائن کے مطابق ووٹ نہیں دیتا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، یہ آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، اور قانون یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری عدالت نے ایڈ کر دیا کہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ کیا یہ آئین سازوں کے ذہن میں بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا؟ جب آئین یہ نہیں کہتا تو یو ہیو ری ریٹن دا کانسٹیٹیوشن۔ اب بھی یہ ہے کہ آئین قانون آپ کو کہتے ہیں جی کہ 3 دن کے اندر یہ ارکان شامل ہو جائیں، آپ نے کیوں 10 دن دیے ہیں؟ وہ موجود ہیں، وہ حلف اٹھا چکے ہیں، وہ پارلیمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں 2 گھنٹے لگنے ہیں ایک نیا ایفیڈیوٹ دینے میں۔ تو ایسے میں الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن تو جو سوچے گا کرے گا، میں تو عدالت کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہوں۔ اب ہم گئے ہیں پٹیشن لے کے نظر ثانی کی، اور ہمیں پتہ چلا ہے جی کہ 2 معزز ارکان جو اس بینچ کے ہیں وہ ملک سے ہی باہر ہیں، وہ دوروں پہ چلے گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ملکی جو خواجہ صاحب آئینی میلٹ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں نا، وہ یہ طور طریقے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک یہ پورا میکنزم، مجھے کہنے دیجئے تھوڑا سا، یہ پورا میکنزم اس ججمنٹ کے اندر اسی لیے رکھا گیا کہ جی 15 دن یہ ہوں گے تو 7 دن یہ ہوں گے تو پھر 5 دن ہوں گے تو پھر 10 دن ہوں گے تو پھر 15 دن ہوں گے، تاکہ جب تک ہم واپس نہیں آتے یہ معاملہ لٹکتا رہے۔ لیکن سر وہ یہ ورنہ عدالت کہہ سکتی تھی جی تحریری فیصلے تک، یعنی کہ تحریری فیصلہ آنے تک وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تب تک ریویو فائل نہ کیا جائے۔ تحریری فیصلہ ظاہر ہے یہ مناسب چیز بھی نارملی یہی ہوتی ہے کہ تحریری فیصلے میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ the devil lies in the detail، تو اس کے اندر پھر غور و خوض کر کے پھر فائل کر دیں، آپشن تو موجود رہے گا آبویسلی۔ اب یہ پتہ چلنے کی بات ہے کہ وہ کب آئے گا تحریری فیصلہ۔ لیکن اشفاق بات یہ ہے نا کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک ابہام اور کنفیوژن پیدا کر کے آپ تفریحی دورے پہ نکل گئے، یہ دیکھے بغیر کہ آپ کا فیصلہ، آپ نے تفصیلی فیصلہ بھی نہیں جاری کیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو آپ کی اس نظر ثانی درخواست کو ہم لیں گے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ تا تریاق از عراق آوردہ شود، کہ جب تک عراق سے تریاق آتی ہے سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا۔ اس ملک پہ کیا گزرے گی 2 مہینے کے اندر؟ الیکشن کمیشن کہاں جائے گا؟ پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ اسپیکر کیا کہے گا؟ اسپیکر کیا اجازت دے دے آسانی کے ساتھ کہ جی ہاں کل تو آپ سنی اتحاد کونسل کے ممبر تھے، اب آپ پی ٹی آئی کے یعنی کہ اس میں اسپیکر بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے قانون نہیں اسمبلی کی کارروائی سے متعلق۔ عرفان صاحب جی فرمائیے، آپ میں نے نہیں سنی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسپیکر بھی جس طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی کارروائی چلانے کا اختیار اسپیکر کو ہے اور وہ کسی بھی معاملے میں جواب دہ نہیں ہے کسی کو، تو یہ چیز بھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ یہ ABCD جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، تصدیق دے چکے ہیں، الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، آئین انہیں دوبارہ نئی پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، قانون نہیں دیتا۔ میں یہ سوچوں گا اب میری عدالت کہہ رہی ہے کہ بھاڑ میں جائے آئین، بھاڑ میں جائے قانون، تم یہ کرو، تو اب میں نے بھی آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ میں چند لمحوں کے لیے، دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے، جب تک وہ 2 معزز جج صاحبان تفریحی دورے سے نہیں آتے، مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں کیا کروں۔ آپ نے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی تشریح کا اختیار پھر ہم کس کو دیں؟ مطلب who is going to decide؟ یہ تشریح نہیں ہے نا، تشریح کا اختیار ہے، تعبیر کا اختیار ہے۔ یہاں تو آئین لکھا نہیں گیا، یہاں آئین کی اور قانون کی سریعاً خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کو توڑا گیا ہے، آئین کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی رائے عرفان صدیقی صاحب۔ میں ایک اور سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گی۔ اب آپ کی پارٹی کا جو ریئیکشن آیا PTI پر پابندی کے حوالے سے، پھر بیانات نے عجیب سچویشن کریٹ کر دی کہ ایک فیصلہ کیا ہوا نہیں تھا، مشاورت ہوئی نہیں تھی، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے حتمی طور پہ، تو کیا اس پر عمل درآمد آپ کرنے جا رہے ہیں یا ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا بہت جلد بازی میں پریس کانفرنس کر لی گئی عطا تارڑ صاحب کی جانب سے؟
دیکھیں صدف، اس میں چونکہ میں پریوی نہیں ہوں، میں اس طرح کی کسی میٹنگ میں رہا نہیں ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جن معلومات تک میری رسائی نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی حتمی بات نہ کہوں۔ میں اصولی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ عطا تارڑ ہمارے آفیشل سرکاری ترجمان ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ صبح کوئی خواب آیا اور انہوں نے کہہ دی، کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف 1-1.5 منٹ آپ کا لوں گا اس حوالے سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پابندی لگنی چاہیے، 1 منٹ کے بھول جاتے ہیں اس سوال کو جو آپ نے کیا، ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 17، اس 17 کلاس کو دیکھیں، 17 آرٹیکل کو دیکھیں، اس کے نیچے بھی کوئی 5-6 آرٹیکل ہیں، وہ آپ کو جماعت بنانے کی، سیاسی تنظیم بنانے کی، ایسوسیشن بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، حق دیتا ہے، آپ کا بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ اسی آرٹیکل کے اندر وہ بنیادی حق کے ساتھ چند چیزیں مشروط کرتا ہے کہ آپ سورینٹی آف دی کنٹری کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، انٹیگریٹی آف دی کنٹری کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، پبلک آرڈر کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، موریلٹی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ یہ آئین کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا، آپ چھوڑ دیں اس پہ پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، اس کے کوئی ثمرات نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں۔ آپ لوگ جیو ماشاءاللہ یہ کام کرتا رہتا ہے، آپ لوگ ایک دانشوروں کا فورم بنائیں اور کہیں جی کہ آرٹیکل 17 جو ہے اس کے تحت کوئی پارٹی یا گروہ کیا اگر وہ ریاست پہ حملہ کرے، ریاست کے 200 مقامات کو غارت کرے، شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو توڑے، بغاوت کی کوشش کرے، کیا یہ ساری چیزیں آرٹیکل 17 کے اندر آتی ہیں؟ اور کیا ان چیزوں کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی سمجھنا چاہیے یا 17 کی خلاف ورزی سمجھنا؟ یہ سوال طے کر لے۔ اگر پی ٹی آئی ان کلازز کے تحت ایک سیاسی جماعت ہے واقعی، آپ کی پارٹی نے طے کیا یہ سوال؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے بیانات پر بڑے ڈیفرنٹ قسم کے کیوں آ رہے ہیں اور ٹائمنگ پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ 1 سال بعد ریئلائزیشن سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد کیوں ہوئی سڈنلی؟ اور اگر ریئلائزیشن ہو گئی تھی تو پھر اس پہ بیک پیڈل کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، یہ ابھی ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کے جیسے ڈار صاحب نے بھی کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، اس کے یوں نہیں ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے تو وہ ہم کوئی عدالت تو ہے نہیں کہ آئین کو، قانون کو دیکھے بغیر ایک فیصلہ سنائیں گے اور چھٹی پہ چلے جائیں گے۔ ہم نے یہاں رہنا ہے، اس لیے ہم سوچ سمجھ کے اقدام کریں گے۔ آئین کی بنیاد پر ہی فیصلے دیتی ہے عرفان صاحب؟ نہیں دیا نا، مجھے آپ بتائیں نا کہ یہ روایت ہے نا، جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ تعریفیں کرتا ہے، وہ عدالت کو سراتا ہے، جس کے اگینسٹ آتا ہے وہ بیٹھ کے عدالتوں پہ پھر اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ دیکھیں صدف، میری بات ذرا تحمل سے سنیں، ہم نے ہر فیصلے کو بڑی خندہ پیشانی سے، یا چلیں خندہ پیشانی سے نہیں، مایوسی سے، آزردگی کے ساتھ، ریزرویشن کے ساتھ قبول کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک فیصلہ آ گیا، میں بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ، تو دوسری رائے نہیں تھی، میں نے ان کا ایک پریس ریلیز تیار کیا جی کہ میں گھر جا رہا ہوں اس فیصلے کے بعد۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج کے اس فیصلے کو پی ایم ایل این سے مت پوچھیں نا، آپ پی ٹی آئی سے مت پوچھیں، آپ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک فورم بنائیں اور اس سے پوچھیں۔ دیکھیں نا، انصاف اور قانون اور آئین، یہ چیزیں گڑبڑ کر دی گئی ہیں۔ انصاف یہ ہے، انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف پنچایتیں کرتی ہیں۔ مثلا یہ ہے جی کہ ایک قتل کر دیا کسی بندے نے، پنچایت بیٹھی، انہوں نے کہا جی چلو کر دیا اس نے، لیکن اس کا والد نہیں ہے، اس کی بیوہ ماں ہے، اس کا خرچہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے بچے ہیں، ان کی پڑھائی ہے، یہ مر جائیں گے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ اٹس اے لانگ ڈیبیٹ۔ لانگ ڈیبیٹ نہیں، اس کو ختم ہونے دے، اس کو چھوڑ دو۔ اب عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عدالت انصاف نہیں دے رہی، عدالت نے قانون اور آئین دیکھنا ہے۔ یہ جو وسیع تر انصاف کا تصور پی ٹی آئی کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے سے نکلنا۔ شور کہ آپ ریویو میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کچھ ہو سکتا ہے، ویسے تو ظاہر ہے کہ لیٹس سی کہ واٹ ہیپنز ریویو کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن بہت